اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں، نظر کی حفاظت کریں، زنا سے بچ جائیں، شاید کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں، یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا، یہ تو کرسچن ہے، اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر آپ کو؟ کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی، اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا، میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا، تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں، جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا، وہ آگ میں ڈالے، وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے، دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے، گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے، اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے، پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں، وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے، اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں، یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے، اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے، اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے. رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے، اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی، یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا، مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں. آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا، بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز. میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے، کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے، یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی، میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں، انجیکشن. تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار، جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل، ایسے کالے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے، برباد زندگی، ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں، پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائے ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ایسے مر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے انجیکشن. کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا. تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن چی. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا، آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل نام نہاد لبرل ہے نا، جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے، ملا کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا،
चिप रख रहे होते हैं उनके पर्सों में बेगम के, कि ये जो कह के जा रही है कि मैं तारिक रोड मार्केट में शॉपिंग करने जा रही हूं, तो लोकेशन से हम ट्रेस करेंगे कि ये जा भी वहां रही है। यार जब बीवी पे ये शक पैदा होना शुरू हो जाए तो लाइफ तो गई ना, खत्म ना। बीवी पे ये शक क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी हरकतें ठीक नहीं है, अपनी हरकतें ठीक नहीं है। उनको पता है कि हम जब बुरे हैं, हम इधर उधर पता नहीं काम मुंह काला करते हैं, तो हमारी बीवी भी हो सकता है कर रही हो। तो यार ये कोई जिंदगी है? सोचो है। औरत को शोहर पे एतमाद नहीं है कि पता नहीं ये जमशेद का नंबर ही है या जमशेदा है ये, और मर्द को बीवी पे एतमाद नहीं है कि पता नहीं ये सुल्ताना है या असल में ओरिजिनल सुल्तान ना हो कहीं है। तो ये कोई जिंदगी है? इसको थोड़ी रिलेशन बोलते हैं। इससे तो बेहतर था कि तुम शादी ना करते यार। ऐसे शकूक एक दूसरे पे, शौहर बाहर मुल्क चला जाता है, वो बीवी पे शक कर रहा होता है, मैं यहाँ हूं पता नहीं वो क्या कर रही है वहां, औरत को उस पे शक होता है कि वो वहां पता नहीं क्या गुलगबाड़े कर रहा है। ये है मजहब से बगावत का बोलो नतीजा। ये अल्लाह दुनिया में जानी को अजाब देता है कि वो थोड़ी देर की लज्जत, अच्छा वो थोड़ी देर की लज्जत भी पहली दफा में उसको लगेगी, उसके बाद वो उसका आदी हो जाएगा। तभी तो ये जो गोरे जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ आए हैं, क्यों आए हैं? ये नाइट क्लबों में जिना कर करके थक गए हैं, अब इनको बोरिंग है ये। हमारे यहाँ ना एक साहब अमेरिका गए और यूरोप गए, कहते हैं गोरे इतने अच्छे हैं, वहां चड़ियां पहनी हुई औरतें घूम रहे हैं, गोरे देखते ही नहीं, और हमारे ठरकी जा जाके ना ऐसे ऐसे झांक झांक के, एक हफ्ता तो हमारे ठरकियों का लड़कियां देखने में गुजरता है, उसके बाद जॉब तलाश करते हैं वो। मैंने कहा ये उस सोसाइटी का कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है, ये नामर्द होने की अलामत है। अगरचे ये ठरक ठीक नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा आप मर्दानगी दिखाएं वहां जा जाके, ये इसकी अलामत है अल्लाह ने इनसे लज्जत ही छीन ली है, क्योंकि ये जिना कर करके ना अब यूज टू हो गए। इनके लिए जमशेद में और जमशेदा में कोई फर्क रहा नहीं है, महमूद और महमूदा इनके लिए बराबर हो गई है। समझते हो कि नहीं समझते? तो यही अजाब नहीं है क्या कि एक लज्जत जो एक अल्लाह ने मर्द के दिल में औरत की तरफ लज्जत रखी, वो लज्जत ही छीन ली अल्लाह ने। हमारे लोगों से नहीं छीनी है तो ये ठरकी बने हुए होते हैं वहां जाके। हाँ, अल्लाह ने ये बोला है कि ये काम मत करो भाई, नजर की हिफाजत करो, और एक हलाल तरीके से जो निकाह का तरीका अल्लाह ने रखा है। तो जानी जो जिना करने वाला है उसको आखिरत में तो बहुत सख्त सजा है, वो तो जहन्नम की आग है। हजरत जिब्रील को नबी ने देखा ना मेराज में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग नंगे मर्द और नंगी बरहना औरतों को आग में जलाया जा रहा है, और वो आग के शोलों के साथ ऊपर आते हैं। तो आपने जिब्रील से पूछा ये कौन है? जिब्रील ने फरमाया ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। उन्हीं मर्द और औरतों को एक साथ अल्लाह ने डाला है, जलो इस अजाब को देखो। अल्लाह हम सबको इस अजाब से महफूज रखे। तो जिना हल्का अजाब नहीं, आखिरत का अजाब भी बहुत सख्त है। लेकिन दुनिया में जानी को क्या सजा मिलती है? उसकी जो खानदानी जो घर की लाइफ है उसकी ऐसी की तैसी। फिर जब बच्चों को पता चलता है हमारा बाप ऐसा, बच्चों के दिल में भी बाप की कोई इज्जत नहीं रहती, वो बाप को भी जमशेद समझते हैं। डैडी पापा वापा सब खत्म, अब्बा अब्बू बुजुर्गी सब खत्म। तो इसलिए मैं तभी तो आप लोग को 4 शादियों पे सेट कर रहा हूं। जिना की तरफ मत जाओ भाई, खानदान बढ़ाओ, औलाद मिलेगी हलाल औलाद। अंग्रेजों के औलाद भी हलाल नहीं है, वो भी जिना की पैदावार है। तभी उनमें इतने सेपरेशन के वाकयात हैं। मैंने गोरे का इंटरव्यू लिया किसी यूरोप में, मैंने कहा आपके फादर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा फादर पता नहीं किधर है। अपने फिर फादर को गालियां देने लगा वो। मैंने कहा यार स्टाइल है भाई। तो क्योंकि वो फादर जो था ना, वो इसकी माँ को छोड़कर कहीं और मुंह काला करना शुरू कर दिया था उसने, फिर उसको छोड़ के कहीं और मुंह काला करना शुरू कर दिया। तो औलाद को ऐसे फादर से मोहब्बत होगी? कहाँ होगी मोहब्बत? तो खैर, तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो ईमान वाले लोग हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, बांदियां का निजाम खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या है भाई? इल्ला अला अज़वाजिहिम, ईमान वाला अपनी ज़ौजा के अलावा कहीं और नहीं जाता। अच्छा देखो, अल्लाह ये भी कह सकते थे कि ईमान वाले लोग अपनी ज़ौजा के पास जाते हैं, ये स्टाइल भी हो सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने ये अंदाज नहीं इख्तियार किया, बल्कि अल्लाह ने कहा कि ये लोग अपनी शहवत को कहीं भी पूरा नहीं करते सिवाय बीवी के। ये अंदाज क्यों अल्लाह ने रखा? ताकि फहुश फिल्में देखने वाले भी समझ जाएं कि ये भी क्या है, बोलो हराम है, और हैंड प्रैक्टिस करने वाले भी समझ जाएं कि ये अमल भी क्या है, हराम है, ये नाजायज है, जायज अमल नहीं है। जो लड़कों से बदफेली करते हैं वो भी समझ जाएं कि ये अमल भी क्या है, बोलो हराम। बदनजरी से अपनी ख्वाहिश पूरी करना, वो अमल भी क्या है, तसव्वुर में किसी गैर औरत का तसव्वुर। बाज नौजवान बताते हैं हम लेटते हैं तो फिर फिल्म चलाते हैं दिमाग में, उसकी फिल्म पूरी चला के उससे लज्जत हासिल कर रहे होते हैं। भाई ये भी नाजायज और ये भी हराम। तो अल्लाह ने सिर्फ और अल्लाह ने कहा अपनी ख्वाहिशात को कहीं भी पूरा नहीं करते सिवाय बीवी की। तो जब मुसलमान पे इतनी पाबंदियां, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो,
بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا, جرمنی کا تھا میرا خیال ہے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے, جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے, مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی, اس سے پھر اس کی شادی ہوئی, بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے, گپ شپ لگائی, تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادیاں. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی, حالانکہ وہ مسلمان ہے, پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے, ہم نے اتنی بڑی قربان, اور صحت بھی ایسی اس گورے کی, آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی, اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے, اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا, انگلش بھی جانتا تھا وہ, جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا, وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں, یہ کرتے کیا ہے, ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت, دفتر میں ان کی جو سیکریٹری ہے وہ الگ ہے, وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے, وہ بھی چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے, اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے, اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, فلاں ملک جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں, جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا, یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو, کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے, وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا, وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی, اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم, مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں, زبردستی کیا کرے گا, وہ کہتے ہیں ایکچولی یہ جو ہینڈ کیا اس کا کیا نقصان کر دے گا اگر وہ زبردستی اس نے کر بھی لیا, کو نقصان نہیں ہوتا, اور یہ تو وغیرہ عورت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, کر رہے ہوتے ہیں. نقصان ہوتا بھی کس کا ہے, مرد کا نقصان ہوتا ہے. ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی, یوٹیلائز ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو, تو جو عام طور پہ باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. عام طور پر اگر وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہیں تو مرد برداشت کر لیتا ہے. حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے خواتین کے حقوق کے نام پر نیچر کبھی غلطی کرتی ہے, مجھے ایک بات بنانا ہے انہوں نے, فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے, شامل کر لیا. تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. ظلم ہے, اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی, اور ان کے مسائل